अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। 2020 का सूरज क्या तुलू हुआ, दुनिया भर को मुसीबतों ने आन घेरा। कोरोना की आलमी वबा फूटी, पाकिस्तान भी जद में आया। कोरोना की तबाहकारियां जारी थी कि PIA का बदकिस्मत तैयारा हादसे का शिकार हो गया। ईद की खुशियां मनाने अपने घर जाने वाले अल्लाह के घर चले गए। ईद पर अपनों के साथ नहीं होंगे और इस ईद तो क्या, अब तो किसी ईद पर भी साथ नहीं होंगे। वाक़या दिल खराश है, अफसोसनाक है, तालिब तहकीकात भी है। मगर एक खुशाइंद बात है कि इस बदनसीब त्यारे में कुछ खुशनसीब भी थे जो बच गए हैं। त्यारा तबाह हो गया मगर इन खुशनसीबों की ज़िंदगी के चिराग की लो फड़फड़ाई ज़रूर मगर कायम रही। उनका चिराग ज़ीस जल रहा है, गोया मौत ज़िंदगी की खुद हिफाजत करती है। मगर दूसरी तरफ अवाम पाकिस्तान अपनी ज़िंदगियों की हिफाजत नहीं कर रहे। उनके सर पर ईद की ख़रीदारी का जुनून सवार है। मुल्क में कोरोना से 1000 से ज़ायद लोग दाग़े मुफारकत दे गए। हमारी हलाकतों की तादाद 1000 क्रॉस कर गई है। एक ही दिन में 50 से ज़ायद लोगों की जानें गईं और एक ही दिन में 3600 से ज़ायद मरीज सामने आए। मगर दिलचस्प बात यह है कि मावन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने हुकूमत को बिल्कुल बरी ज़िम्मा करार देते हुए सारा इल्ज़ाम अवाम पर धर दिया। डॉक्टर मिर्ज़ा गोया हुए कि मार्केटों में जमे गफ़ीर है और नताइज के ज़िम्मेदार अवाम खुद होंगे। और ज़िम्मेदार तो किसी और को भी ठहराया गया है, मगर वो अवाम नहीं, खवास हैं और मामला भी कोई और है। वो मामला है जिससे मुल्की सियासत में भौंचाल आ गया। जी हाँ, चीनी बहरान की रिपोर्ट, इसको पब्लिक तो होना था, बात तो हो गई। अब सब बातें एक तज्ज़िया एक तरफ, लेकिन हुकूमत को ये एजाज़ है कि उन्होंने पहली दफ़ा ये रिपोर्ट पब्लिक की, एक ताकतवर माफिया के सामने चीज़ सामने लेकर आई। एक बार मुल्क का जो निज़ाम है ताकतवर पर हाथ डालने से अब वो देखना होगा कि क्या कासिर रहेगा। ये वो मौज़ूआत के इनसाइट का हिस्सा हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे, सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे पैल्पा जो एयरलाइन पायलट्स की एसोसिएशन है, उनके कैप्टन आरेजो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कराची जो आज पूरा दिन ये इवेंट कवर करते रहे हैं, काशिफ मुनीर, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। शुगर की रिपोर्ट के हवाले से एडवोकेट एजाज अवान वो हमें ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और आखिर में कुछ इंडिया की गुफ्तगू करेंगे, जो इंडिया के जो डिज़ाइंस हैं, हेजेमनिस्टिक डिज़ाइंस हैं, और जो इमरान खान बार बार हमें मुतनब्बह कर रहे हैं कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अशरफ सलीम। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू करेंगे जो आज इंदुनाक सानिया हुआ, जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, उससे हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जो कराची में जो आज त्यारा गिरा है, एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर की मुसाफत पे जब अपने बिल्कुल लैंडिंग पे त्यारा था तो वो त्यारा क्रैश हुआ। उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे कैप्टन इमरान नारेजो और काशिफ मुनीर। लेकिन उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हुई जिसमें PIA के CEO हैं एयर मार्शल अरशद मलिक, उन्होंने क्या कहा पहले आपको वो सुनाते हैं। उन जो शहदा हो गए, हम उनके लवाकिन के साथ खड़े हैं। और मैं ये आपको पूरी यकीन दहानी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे मिनिस्टर साहब ने कहा है, गुलाम सरवर साहब ने, कि वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं। कल मैं और वो दोबारा आपके सामने आएंगे ताकि उस वक्त तक जितनी तफसीलात हमारे पास आ सकें हम एक ऑथेंटिक आपको ख़बर दे सकें। तो सरवर साहब भी कल मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। जो हादसा था, आप सबको पता है कि सबसे सेफेस्ट एयर ट्रैवल होता है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं होना चाहिए। मेरे PIA के पायलट और इंजीनियर मैं हमेशा कहता हूं, जो मेरे हरावल दस्ता हैं, सर्टिफाइड हैं, हर लिहाज से टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, हर लिहाज से SOPs का मुकाबला SOPs को फॉलो करते हैं। जब आपका कोई जहाज़ टेक ऑफ करता है तो सबसे पहले इंजीनियर जब उसको क्लियर करते हैं तो पायलट उस पर दस्तखत करता है उस लॉग बुक पे कि ये जहाज़ क्लियर है, टेक्निकली ये क्लियर है और मैं इस जहाज़ को टेक्निकली एक्सेप्ट करता हूँ। ये जहाज़ भी उन्हीं जहाज़ों की तरह A320 जहाज़ था जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट आज की इंडस्ट्री में। उस पर सारे चेक्स प्रोसीजर्स इन प्लेस थे। जो मेरे पास डाटा है, मैं आपको डाटा भी शेयर कर देता हूँ कि इस जहाज़ का एक मेजर चेक होता है जिसको A चेक कहते हैं, अल्फ़ा चेक। वो अल्फ़ा चेक मार्च 2020 में हुआ। इसके लैंडिंग गियर्स, इंजन्स की सारी इंस्पेक्शंस एज पर रूटीन, एज पर SOP सारी तय हुई और कोई चीज़ पेंडिंग नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज़ पेंडिंग नहीं थी। सारी सर्टिफिकेशन मेरे पास डिटेल है जो कि हम आपको इंशाल्लाह वो भी मुहैया करेंगे। सो टेक्निकली, ऑपरेशनली, और एक ही आपको पता है आजकल फ़्लाइटें, जहां हम 100 फ़्लाइटें करते थे वहाँ सिर्फ 10 फ़्लाइटें उड़ रही हैं।
اور پورا کیبن کرو, میرے پائلٹ, سب آپریشنلی ایڈمنسٹریٹولی ہر چیز ان پلیس تھی. اب یہ سانحہ کیسے ہوا, اس کا ایک ہی مستند اور مسلمہ اصول ہے, وہ ہے انکوائری. اس سے پہلے آپ میرے سے پوچھیں, آپ میرے چیف ٹیکنیکل آفیسر سے پوچھیں, آپ میرے چیف فلائٹ سیفٹی آفیسر سے پوچھیں, تو یہ کوئی کسی قسم کی آپ کو فرم سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ہاں, جہاز پوری طرح سے ٹیکنیکلی کلیئر تھا, سرٹیفائیڈ تھا. اور یہ میں آپ کو ایک اور یقین دلانا چاہتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین, پچھلے ایک سال میں ایک انٹرنیشنل صافہ سیفٹی انڈیکس ہوتا ہے, وہ اس وقت پی آئی اے کا پوری ہسٹری میں سب سے بہتر تھا, لوئسٹ تھا, انڈسٹری میں لوئسٹ تھا الحمدللہ. تو میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, لیکن میں اپنے میرے مجاہد شہید ہوئے, میرے شہری شہید ہوئے, سو میں نے اپنے آپ کو اپنی سورس سرچنگ کرنی ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گی. سو اس کا سر ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ایک شفاف انکوائری ہوگی جس میں پی آئی اے کا کوئی رول نہیں ہوگا, جس میں سول ایویشن کا کوئی رول نہیں ہوگا. یہ انکوائری بین الاقوامی مسلمہ اصول کے مطابق ایویشن منسٹری پرائم منسٹر کی اجازت سے مرتب کرے گی, جو کہ اس وقت سمری اپروو ہو رہی ہے, اور وہ انسپیکٹرز آ کے اس کو انسپیکٹ کریں گے. اب اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پالپا کے سیکرٹری جنرل کیپٹن نارجو, کیپٹن عمران نارجو, ان سے گفتگو کرتے ہیں, اور کاشف منیر ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے کیپٹن نارجو سے گفتگو کرتے ہیں. کیپٹن صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیپٹن صاحب, انتہائی افسردہ واقعہ ہوا ہے, پوری قوم افسردہ ہے. سب سے پہلے میں اس افسوسناک واقعے کے اوپر بہت ہمیں رنج ہوا جو کچھ آج ہوا, اور ان ساری فیملیز سے ہم تعزیت کرتے ہیں, اور پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں جو پوچھنا ہے, جو انفارمیشن دے سکتے ہیں. کیپٹن نارجو, پوری قوم افسردہ ہے, لیکن ایک تھوڑی سی امید کی کرن بھی آئی ہے کہ اس حادثے میں کچھ لوگ بچ بھی گئے ہیں, اللہ نے ان پہ کرم کیا ہے, اور اب ہماری خواہش ہے کہ 3 کنفرمیشن آئی ہے, کنفرمیشن مزید بڑھے. تو اس حادثے میں یہ مختلف کیا ہوا ہے باقی حادثات کی نسبت؟ دیکھیں جی, آپ نے دیکھا کہ ہمارے پائلٹ نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ جہاز کو لینڈ بیک کر سکے, اور اس وقت جو انیشیل مجھے انویسٹیگیشن تو نہیں کہوں گا, جو انیشیل رپورٹس مجھے ملی اس میں سب سے پہلی چیز جو سامنے آئی وہ ٹیکنیکل ریزن تھا, جس کی وجہ سے جہاز انیشیلی جب اپروچ کے اوپر آیا, اس نے گو راؤنڈ کیا, اس کے لینڈنگ گیئر نہیں کھل رہے تھے. اس کے بعد جو ابھی تک میں اس چیز سے آپ کو ابھی کنفرم نہیں کہہ سکتا, لیکن اس کے بعد اس کے دونوں انجن فلیم آؤٹ کرے, اور اس کے بعد وہ جہاز کریش لینڈ کر گیا, اور اس کے باوجود کہ دونوں انجن جا چکے تھے, پائلٹ نے اپنی پوری کوشش کی کہ اس نے اپنے آپ کو لینڈ کرنے کی رن وے کے اوپر, لیکن اس سے پہلے یہ تبادی کا حصہ ہے رن وے سے پہلے کراچی میں, وہ اس کے اوپر گر گیا, اور جہاں پر لوگ شہید ہوئے. اچھا کیپٹن صاحب, کیونکہ یو آر یور سیلف اے پائلٹ, آپ خود بھی پائلٹ ہیں, جب اس طرح کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں صورتحال ہوتی کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے سب چیزیں, تو اس وقت کیا گزری کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ایمرجنسیز تو آتی ہیں آپ لوگوں کو, تو اس کا ایس او پیز بھی طے ہے. یہ چیزیں ہمارے ٹریننگ میں, ہمارے ٹریننگ کا یہ پارٹ ہے, اور لیکن سب سے بڑی جو وجہ ہے جو میں ہمیشہ سے ایکسرسائز کرتے ہیں ہم پالپا کی جو سیفٹی کی ٹیم ہے, کہ ریزن پوچھیں کہ کس وجہ سے یہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی سیفٹی سے کمپرومائز کرتے ہیں تو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور یہ ٹیکنیکل ریزن تھا, اور اس کے بعد پائلٹ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ وہ جہاز کو سیفٹی لینڈ کر سکے, لیکن وہ کر نہیں سکا, اور جس کی وجہ سے آج ہم سب یہ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں, اور جو جتنی جانوں کا ہمارے شہید ہوئے لوگ. تو ون آف دا ریزن از دا ٹیکنیکل ریزن, کہ جہاز کے لینڈنگ گیئر نہیں کھلے تھے, اور سیکنڈ ہی ڈیڈ ہز بیسٹ کہ وہ لینڈ کر جاتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ لینڈ نہیں کر سکے. اچھا جو جہاز کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں, پہلے جو ہوا تھا 2016 میں وہ ATR تھے, ATR کا ایک ٹیکنیکل پرابلم بھی موجود تھا. اس دفعہ جو جہاز کو حادثہ ہے وہ ایئر بس ہے, اور ایئر بس کافی محفوظ تصور کی جاتی ہے, بوئنگ ایئر بس کا کمپیریزن بھی ہوتا ہے, مقابلہ بھی ہے A320 جو طیارہ تھا, تو یہ تو بڑا محفوظ طیارہ سمجھا جاتا ہے. تو اس کا یہ حادثہ, اس کی کیا ریزن, یعنی بادی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں اس وقت بیفور دا انویسٹیگیشن کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن یہ ہے کہ جو ابھی تک جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کی وجہ صرف ٹیکنیکل پرابلم ہے, اور چاہے کوئی بھی جہاز لے لیں, بوئنگ لے لیں, ایئر بس لے لیں, اگر مینٹیننس اچھی ہو رہی ہے تو وہ تو صحیح رہتا ہے, اور اگر مینٹیننس میں پرابلمس آتے ہیں تو اس جہاز کے پرابلمس پھر آپ کو اس طرح کے سامنے فیس کرنے پڑتے ہیں. ون آف دا ریزن جو بڑا کلیئر ریزن ہے, تو اس وقت بھی جو ہمارے سامنے ریزن آیا ہے وہ پہلا ٹیکنیکل ریزن ہے, اس کے بعد چیز سب کچھ ہوا اور یہ کریش نہیں.
اچھا کیپٹن نارے جو یہاں پہ جس طرح ہم نے کہا کہ لاک ڈاؤن سے ہم گزر رہے تھے کیونکہ پی آئی اے فلی آپریشن نہیں تھا کیونکہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, ہوائی سفر نہیں ہو رہے تھے, کیا وہ جو گیپ تھا جب بیچ میں نہیں ہو رہی تھی پروازیں, آپریشنز نہیں تھے, اس کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں کہ جس طرح سے پالپا کے پائلٹس نے کورونا کے اس وائرس کے باوجود اپنی ڈیوٹیز کو سر انجام دیا, ہم سب اپنے کرنٹ تھے کیپٹن مرحوم جو ہمارے سجاد گل صاحب شہید جو تھے وہ صاحب پچھلے 4 دن سے لگاتار یہی فلائٹ لاہور کراچی لاہور آپریٹ کر رہے تھے, وہ کرنٹ تھے, ریٹنگ کا کوئی پرابلم نہیں تھا, اور وہ ون آف دا سینئر پائلٹ تھے. 18,000 آورس, اور جس میں سے 4,000 آور ایز اے کمانڈر آف دا ایئر کرافٹ ان کے اس A320 ایئر کرافٹ کے اوپر موجود تھے, اور ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ہاں یہ ایک اگر لکھی بھی بات ہے کہ مطلب اگر میں یہ کہوں کہ انہونی ہونی تھی, لیکن ہمیں ہمیشہ اس چیز کو ریزن کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کن ریزن کی بنیاد پہ ہم فیوچر میں ان جیسے واقعات کو روک سکتے ہیں. تو ہماری جو ڈیمانڈ ہے جو پالپا کے ہم فورم سے کر رہے ہیں کہ ہم پرائم منسٹر, چیف جسٹس, پرائم منسٹر آف پاکستان, چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک بورڈ بنایا جائے جس میں پالپا کو بھی ریپرزنٹیشن دیں کہ ہماری پروفیشنل باڈی اس میں انویسٹیگیٹ کرے کہ ریزن کیا تھے جو اتنا سنگین واقعہ پیش آیا اور اتنی جانوں کا ضائع. جی اچھا کیپٹن نارے جو ہمارے ساتھ رہے, ابھی ہمارے بیورو چیف کراچی کاشف ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاشف منیر آج پورا دن کوریج بھی کرتے رہے, ان سے بھی ہم اپڈیٹس بھی لیتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں. کاشف آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید. آج پورا دن آپ کا مصروف بھی گزرا, ظاہری بات ہے رنج ہے, افسوس ہے, اور پوری قوم میں اضمحلال کی کیفیت ہے. تو ابھی جو ریسکیو کے آپریشنز آلموسٹ اب ختم ہونے والے ہیں, وہاں پہ اب صورتحال ہے کیا؟ فواد صاحب یہاں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں, یعنی جو اس علاقے کے لوگ تھے ان کی کافی تعداد ہے وہ مسنگ میں آ رہی ہے. ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا نیچے ملبے تلے ہیں, جو بلڈنگ جو متاثر ہوئی ہیں ان کے اندر ہیں. بہت سارے بچے جو ہے جن کی جو فیملیز ہیں وہ ان کو ڈھونڈ رہی ہیں. تو یہ بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے. طیارہ حادثے کے بعد جو ہے یہاں پر ایک معاملہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ ان کو نہیں مل پا رہے. تو ایک سب سے بڑا معاملہ تو دوسرا جو یہ چیز بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ ایئرپورٹ کے اطراف میں اس طرح کی آبادی اتنی بڑی تعداد میں بڑھنا, اور جو ہے وہ 1 سے 2 فلور کے علاوہ 4 منزلہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر بن جانا, وہ بھی بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے انتظامیہ کی. یہ بھی آگے مستقبل میں دیکھنا ہوگا. امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اسی پہ میں نارجو صاحب سے بھی گفتگو کروں گا. کیپٹن نارجو, یہ جو ایئرپورٹ کے پاس جو آبادیاں ہیں, آپ لوگ یعنی پروفیشنلز ہیں, آپ لوگ یہ بات نہیں کرتے. اب تو جو آپ کی آتی ہیں سوسائٹیز, ایئرپورٹ سوسائٹی کے نام سے مشہور ہوتی ہے, لوگ فخر کرتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے قریب گھر ہو. باہر کے ملکوں میں, پاکستان میں بھی ایئرپورٹ شہروں سے دور ہوتے ہیں, ہمارے شہر جا کر ایئرپورٹ کے پاس آ جاتے ہیں. تو یہ جو آبادی ہے کتنا بڑا پرابلم ہے؟ جی آپ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا سیفٹی ایشو ہے. یہ ون آف دا سیفٹی ایشو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایئرپورٹ کے اطراف میں جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کی وجہ ہائی رائزز, اب لاہور میں آپ دیکھ لیں, کراچی میں آپ دیکھ لیں, آپ لوگوں کو اپروچ کرتے ہوئے تو یہ آبسٹیکلز ہیں سارے. میں سیکنڈ کرتا ہوں, بالکل میں سیکنڈ کرتا ہوں آپ کی بات کو کہ اس کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ احساس نہیں کرتے کہ یہ جو پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں اور جو وہ چیزیں باہر پھینکتے ہیں گھر کے, اور جو ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں, یہ چیز کتنی شدید نقصان کا باعث بن سکتی ہے جہاز کے کریش کے لیے. تو میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ چیز کو بالکل ریویو کیا جائے کہ کس طرح سے ہم سیفٹی کو اور زیادہ ایمفسائز کر کے اپنے سفر کو سیو کر سکتے ہیں. اور اسی وجہ سے پالپا ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتی رہی ہے, اور یہ آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے. اور دیٹس وائی میں آپ سے ریکویسٹ جو ہم نے کی ہے کہ جی اس کا پراپر انویسٹیگیشن ہو. ماضی میں بھی کوئی بھی رپورٹ شائع نہیں, ماضی میں بھی کوئی انویسٹیگیشن ہمارے حساب سے کمپلیٹ نہیں ہو سکی جس کی رپورٹ آئی ہو اور اس میں ریزن بتائے گئے ہوں. کیونکہ ہمیں اس چیز کی پرابلم نہیں ہے کہ کس کے اوپر بات آتی ہے, ہمیں اس چیز کی کہ ہم فیوچر کو کیسے کہ بہتری کی چیز آتی ہے نا. کیپٹن نارجو, جو میں کاشف کو بھی سامنے گفتگو کروں گا. کاشف, کتنی ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں, کتنے کریش کے بعد کوئی بھی نہیں پبلک ہوتی. ہم لوگ جب آتے ہیں کہ پبلک کی میموری بھی کم ہے. اب لیکن اس حادثے کی جو اچھی بات ہے کہ جو لوگ سروائیو کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے بینک آف پنجاب کی بھی آپ نے ہمیں خبر دی تھی, ان کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بالکل ٹھیک رہے, یعنی اللہ نے ان کو نئی زندگی ایک طرح سے دی. باقی جو مسافر ہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے؟ جی سندھ صوبائی حکومت کی طرف سے 3 سروائیور کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے. صوبائی وزیر صحت نے کہا ہے کہ 3 جو ہے سروائیور ہیں, ایک تو جو خالد مسعود صاحب ہیں, اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ CMH کے اندر موجود ہیں, اور ایک جو ہے وہ
सिविल अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। 3 की सर जो है वो कंफर्मेशन हो गई है, मजीद कंफर्मेशन जो है अब की जाएगी। ये भी पहली दफा देखने में आया है कि जब नारिज साहब बेहतर बता सकते हैं कि जब भी हादसा हमने देखे हैं कि माजी में जो जहाज का पिछला हिस्सा होता है वो काफी टेल वाला महफूज होता है, इस दफा जो फ्रंट के अंदर फर्स्ट 1C पर जो है वो बैठे हुए थे वहां का हिस्सा जो है वो महफूज रहा है और वहां के जो मुसाफिर है। अच्छा, इसी पे मैं कैप्टन नारोजा को भी शामिल गुफ्तगू करता हूँ। कैप्टन साहब, काशिफ जैसा जिक्र कर रहे थे कि ट्रेडिशनली होता है कि टेल वाले महफूज होते हैं, तो हवाई जहाज में जब आप जाते हैं तो फ्रंट वाली सीट बेहतर होती है या आखिरी वाली या जो परों के साथ वाली सीटें हैं, कौन सी सबसे महफूज जगह कौन सी होती है बैठने की? आप देखें, ये देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसा कोई चीज मतलब कंसिडर नहीं की जा सकती कि फ्रंट सीट महफूज है या रेयर सीट महफूज है। ये तो पायलट ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो जहाज को रनवे पे लैंड करे, क्योंकि उससे थोड़ी आगे, उस आबादी से थोड़ी आगे रनवे मौजूद है। अगर आपके रिपोर्टर वहां मौजूद है तो वो देख सकते हैं कि मरीज से थोड़ी आगे हमारे रनवे का पूरा बिल्कुल, यानी एक रोड का फर्क था, जो रोड है मॉडल टाउन में गिरी है ना, बाकी बिल्कुल सामने था। अच्छा, फिर जो पायलट की तरफ से था कि जब उसने कहा कि एज पर द ट्रेनिंग उसने अपने पूरी कोशिश की कि मैं उस जहाज को बगैर इंजन के भी ग्लाइड करके वहां लैंड कर जाऊं। ही डिड हिज बेस्ट। अब सिर्फ प्रॉब्लम यह आता है कि क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उनको इस चीज का सामना करना पड़ा, क्या टेक्निकल रीजन थे। हमें फोकस उस चीज पे करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हम ऐसे हालात को फिर ना देख सकें, क्योंकि देखिए उसने कोशिश अपनी पायलट ने पूरी की और वो इसी चीज के लिए वो ट्रेंड होते हैं और वही चीज उसने अपनी पूरी कोशिश की। जो अभी तक जो इनिशियल हमने देखा है कि वो गिरा, उनका जो जहाज का क्रैश हुआ है वो इन लाइन हुआ है अपने रनवे के, और उसने पूरी कोशिश की थी कि मैं लैंड कर जाऊं। जी बिल्कुल, लैंडिंग की पोजीशन पे उसी में उसमें हुआ। अच्छा काशिफ, अभी आपकी पीआईए हुकाम से भी गुफ्तगू हो रही है, पीआईए वाले अभी क्या कह रहे हैं, उनका ऑफिशियल अभी क्या स्टांस सामने आया? जी, इब्तदाई रिपोर्ट अब से कुछ देर पहले जो है वो सामने आई है, जराए से जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक यही है कि लैंडिंग गियर जो है वो जाम हो गया था, वो नहीं खुल रहा था और जहाज जो है वो लो फ्लाइंग कर रहा था। और अब तो ये भी बताया गया है कि जहाज से कुछ परिंदे भी टकराए हैं। ये इब्तदाई रिपोर्ट दी गई है, मैं आपको दोबारा कंफर्म कर रहा हूँ, ये इब्तदाई रिपोर्ट है जिसके मुताबिक जो है वो परिंदे भी टकराए हैं, जिसके बाद जहाज जो है वो अपना तवाजुन बरकरार नहीं रख सका है और ये हादसा हुआ है। जी, लेकिन बाकी जो पीआईए के ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं जी, यानी कोई अभी तक रोका नहीं है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ये एक आइसोलेटेड एक इंसिडेंट था। जी, अब सूरत ये है कि आपने देखा होगा कि उसके बाद वाकई के कुछ देर बाद एक जहाज वापस आया भी है और उसके बाद वहां पर जो है वो एक मुसाफिर ने जो पूरी वीडियो बनाई है उस जहाज के अंदर से। तो जहाज आ जा तो रहे हैं, लेकिन ये सूरत ये है कि ये हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह के वाकयात के बाद रिपोर्टें बनती जरूर हैं, वो मंजर आम पर नहीं आती। अब इसका क्या होगा इस सारे वाकये का, और क्या जो एयरपोर्ट के अतराफ में इतनी बड़े पैमाने पर आबादी मौजूद है उसके हवाले से कुछ किया जाएगा। हाई राइज बिल्डिंग जो बनाई जा रही है उनको कोई रोकने वाला होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर ये तैयारा अगर हाई राइज बिल्डिंग इस तरह ना हो तो आने वाले दिनों में इस तरह के वाकयात के बाद वहां पे हाई राइज बिल्डिंग की जो है वो रोकथाम बहुत जरूरी है। जी कैप्टन आर जो फाइनल वर्ड आपकी तरफ से कि अब तो जो होना था वो तो हो गया, इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो, क्या क्या करना पड़ेगा हमें, क्या क्या चीजें हमें करना है? मैं जरूर मैं इस सिलसिले में कहूंगा कि देखिए पीआई पाल्पा जो है एक सेफ्टी बॉडी है। पाल्पा का जो पहला मोटिव होता है वो होता है कि सेफ फ्लाइंग फॉर द पैसेंजर एंड द पायलट एंड द पाकिस्तान पीपल। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज पे एम्फसाइज करें कि एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बना जाए जिसमें हम कोई ब्लेम गेम नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, कॉज मालूम हो, ताकि फ्यूचर में हम इन ऐसे वाकयात से बच सके। मेरी प्रेसिडेंट पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और चीफ जस्टिस रिक्वेस्ट है कि वो एक ऐसी बॉडी बनाए और उसमें पार्ट पाल्पा को भी दिया जाए, क्योंकि वी आर द प्रोफेशनल बॉडी, वी अंडरस्टैंड द फ्लाइंग, वी अंडरस्टैंड कि किस तरह से क्या रीजन थे कि जिसकी वजह से ये हुआ, और हम क्या SOPs बनाएं जिससे आगे चल के ऐसे वाकयात ना हो सके। ठीक है जी, नारिजो साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपने बताया। काशिफ, फाइनल वर्ड फ्रॉम योर एंड। आज आपने जब देखा जब हादसा तो हो गया, लेकिन उसका जो रिस्पांस था वो कैसा था, यानी रेस्क्यू का जो हमारा था और जो बाकी अभी कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि जो लवाहिकीन है परेशान है उनके लिए कितना बेहतर सिस्टम हमने बनाया हुआ है? तो साहब यहाँ सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि हादसे के साथ 2 हादसा हो गए, यानी एक तो तैयारा हादसा हुआ, दूसरा जब ये आबादी पे गिरा तो दूसरा
बड़ा वाकया होगा। और यहाँ बड़ी तादाद में हमने हमेशा की तरह देखा है कि लोगों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यहाँ जो सबसे बड़ा मसला हमारे लिए रहा कि बड़ी तादाद में लोग इस जगह पर पहुंच गए और रेस्क्यू काम को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों को निकालना, हटाना, उनसे दरखास्त करना एक मुश्किल तरीन काम था। सबसे अहम मामला ये होता है कि इस तरह के वाकयात में तैयारे का जो मलबा है उसको कंट्रोल करना, ब्लैक बॉक्स को देखना, वो चीजों को साइंटिफिकली कोई नुकसान ना हो, कोई चीज यहाँ वो बहुत ज्यादा मसाइल का देखना पड़ा। जब पुलिस हुक्काम, रेंजर पहुंची और उन्होंने लोगों को वहां से हटाया, उस वक्त तक बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ के करीब पहुंच गए और लोगों को हटाना एक यहाँ पर बहुत मुश्किल काम था। हमने माजी में भी देखा है इस तरह के वाकयात में एक जो क्राइम सीन होता है, इस तरह के मामलात में जो फॉरेंसिक चीजों को कंट्रोल करना होता है वो नुकसान पहुंचता है। और आज भी यही रहा कि रेंजर्स ने पहुंचकर, पुलिस ने पहुंच के लोगों को पीछे हटाया, उसके बाद जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मुकम्मल किया गया। जी, ये सारी चीज़ें, चैलेंजेस अपनी जगह पे मौजूद हैं काशिफ, और ये अभी जो लवाहिकीन हैं हम उनके साथ भी इज़हार हमदर्दी है। और इस है कि मज़ीद जिस तरह 3 लोगों को खुशखबरियाँ मिली हैं, बाकी लोग भी हो, सर्वाइवर्स की तादाद बढ़े ताकि सारी सूरत हाल बेहतर हो। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुनीर, ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद थे, और कैप्टन नारेजो, सेक्रेटरी जनरल पाल्पा यानी एयरलाइन पायलट्स की जो एसोसिएशन है उसके सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ थे। यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कल आने वाली शुगर की रिपोर्ट पे। शुगर की रिपोर्ट जो फॉरेंसिक रिपोर्ट थी, कमीशन की रिपोर्ट थी, उसका बड़ा बेचैनी से इंतजार था। पहले इंक्वायरी कमीशन था, उसके बाद फिर जब फाइनल अब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई तो अब इसके बाद एक्शन के सारी आवाम मुंतजर है। उस रिपोर्ट के मंदरजात जो सैलिएंट फीचर्स है उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट एजाज अवान। एडवोकेट एजाज अवान सीनियर वकील भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, साथ ही साथ शुगर इंडस्ट्री के भी वकील रह चुके हैं और इंडस्ट्री की पूरी वर्किंग से वाकफियत भी रखते हैं। एजाज साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। एजाज साहब, बिल आखिर कमीशन की रिपोर्ट आ गई। पहले 25 अप्रैल उसकी डेट थी, अब आगे बढ़ाकर जब किया, कल कैबिनेट के सामने भी आई और कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दी कि इसको अब पब्लिक कर दिया जाए। तो यानी वो शाहकार जिसका इंतजार था वो आ गया। तो आपने, मुझे पता है कि कल पूरी रात बैठकर रिपोर्ट पढ़ी है, उसके सारे मंदरजात, डिटेल्स भी, तो आप इस रिपोर्ट से कितने सेटिस्फाइड हैं कि आपके तवक्कुआत के मुताबिक है ये रिपोर्ट? ये बात, रिपोर्ट मैंने देखी, रात को मैंने देखी। एक रिपोर्ट जो है काफ़ी इन्होंने कोशिश तो बहुत की है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इन्होंने फिक्स की हैं। इफ़ यू विल लाइक, तो मैं, अगर आप चाहें तो मैं कुछ 1-2 चीज़ें बोल देता हूँ ताकि ज़रा हाईलाइट हो जाएगा कि क्या है। फॉर योर इंटरेस्ट, इन्होंने कुछ चीज़ें लेजिस्लेशन के लिए कहा है कि कॉस्ट अकाउंट वो उन्होंने 2017 में कंपनीज एक्ट आया, उसके अंदर 250 सेक्शन है, वो अमेंड कर देना चाहिए क्योंकि कंपनीज की कॉस्ट क्या आती है उसकी लेजिस्लेशन में अमेंडमेंट करने की वजह से कंपनी को रिलैक्सेशन मिल गई है। तो उन्होंने प्रपोज किया है कि कॉस्ट अकाउंट सबमिट करना SACP के पास लाजमी किया जाए, तो इसके ऊपर कानून साजी की जाए। स्पेकुलेटिव बिजनेस सट्टे के ऊपर उन्होंने कहा है कि आप इसके ऊपर लेजिस्लेशन करें कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन जो होती हैं इनको किस तरह कर्ब किया जाए, इनको लुक आफ्टर किया जाए, रेगुलेटर किया जाए। प्राइमरीली इन्होंने शुगर एडवाइजरी बोर्ड हेडेड बाय अब्दुल रज़ाक दाऊद जो एडवाइजर है, इनके ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये फेलियर है कि इन्होंने बैन नहीं की एक्सपोर्ट टाइमली, जिस वक्त की प्राइस इंक्रीज हो रही थी। पेज 235 सफ़े के ऊपर है, इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन अपनी दी हैं। उसके बाद उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब का लिखा है कि इनकी बातें कुछ करेक्ट नहीं है जो ये कह रहे हैं, इनकी याद नहीं है कि मीटिंग हुई थी। सेक्रेटरी फूड का फेलियर है कि उसने कॉस्ट और फिगर्स वेरिफिकेशन नहीं की हैं। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज का फेलियर का लिखा है कि उसने उन्हें पता ही नहीं कि कंपनीज की कैपेसिटी और क्रशिंग कैपेसिटी इनलार्ज हो गई, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। FBR कस्टम्स का फेलियर लिखा है, केन कमिश्नर का, एडिशनल केन कमिश्नर का, जैसे जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं उनका लिखा है। SACP का फेलियर लिखा है कि SACP मॉनिटरिंग जो भी सबमिट होता है वो वही अमन उनको कबूल कर लेती है और SACP उनके ऊपर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं कर रही कंपनीज के ऊपर। आगे आ जाता है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान।
اچھا اعجاز صاحب، جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ سارے اس میں جب کہ اس کا بھی قصور اس کا بھی قصور، جب سب کا قصور ہوتا ہے تو کسی کا قصور نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کین کمشنر نے اپنی ذمہ داری نہیں دی، شوگر ایڈوائزری بورڈ ہے اس نے نہیں کیا. اب شوگر ایڈوائزری بورڈ کے رزاق داؤد ہیڈ کر رہے تھے، ان کو پہلے جو انکوائری رپورٹ تھی اس کے بعد ادھر سے ہٹا دیا گیا. کیا یہی کافی ہے ہٹانا؟ اسی طرح جب ایس سی سی پی کا نام آ رہا ہے، اسٹیٹ بینک کا نام آ رہا ہے، کمپٹیشن کمیشن کے بارے میں رپورٹ میں سارے بیان آئے، تو یہ انصاف ہوتا ہوا نظر تو آنا چاہیے نا. دیکھیے انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنا کے تو انکوائریز انیشیٹ کیا جائیں، میٹرز ریفر کیے جائیں ریسپیکٹیو آرگنائزیشنز کو. کم از کم میرے خیال 1 میل کے اوپر 5 سے 7 تک لاز کی وائلیشن کے لیے انہوں نے ریکمینڈیشن دی ہیں. جیسے کہ آپ نے بھی کل سنا ہوگا، انہوں نے کہا ہے کہ ان ریکمینڈیشن کی بیسس کے اوپر نیب، ایف آئی اے، ایس سی سی پی جتنے بھی لاز ہیں، ایون پرچہ بھی ایک تو عربیہ ہے اس کے اوپر پرچہ بھی ہو چکا ہے اور وہ آلریڈی انہوں نے پینل کانسیکوینسز کے لیے ریکمینڈیشن دی ہیں. کل انٹرویو میں شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ جو ریکمینڈیشن ہے ایز اٹ از فارورڈ کر دی جائیں گی. اس سے تو آئی سی کہ بہت ساری لیٹیگیشن انیشیٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اچھا اعجاز صاحب، معاملہ انکوائری سے شروع ہو گیا تھا نا پہلے، یعنی انکوائری رپورٹ آئی، پبلک ہوئی، اس کے بعد کمیشن کی رپورٹ کا فورنسک کا بڑا وہ تھا کہ اس کا ہو جائے گا. تو اس کے تو مرحلے اب اور بھی ہیں، یعنی ابھی معاملہ یہاں پہ ختم نہیں ہوگا، ابھی اس کے اور بھی مراحل ہیں. لیکن جو عام لوگ ہیں وہ تو چاہ رہے تھے کوئی ایکشن ہو، کوئی چیزیں ختم ہو. یہ تو مراحل پہ مراحل، یعنی اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہے. یہ تو کچھ ایسا ہی ہے. اور ریکمنڈیشنز انہوں نے دیکھیں کی ہے کہ جی آئی ٹی فارم کر کے اور ریسپیکٹیو آرگنائزیشن کو ریفر کر دیا جائے. وہ انہیں شو کاز نوٹسز دیں گے، کوشچنیئرز دیں گے، ان کی رپلائی کریں گے. اس کے بعد جو کیسز فریم ہوں گے پھر وہ پہلے ہائی کورٹ، ان کی ڈپارٹمنٹس ہوں گے، پھر ہائی کورٹ ہوگا، اس کے بعد سپریم کورٹ ہوگا. یہ اٹ ول ٹیک ٹائم. یو آر رائٹ ان دس سینس. نہیں اعجاز ایوان صاحب، اب معاملہ ہے سٹارٹ کہیں سے نا، کہ شروع تو کہیں سے ہو، شروعات تو کہیں سے ہو. واٹ از اے گڈ سٹارٹنگ پوائنٹ کہ جہاں پہ آپ جس چیز کی غلطی ہے اس کو آپ اس کو منطقی انجام تک چیزوں کو لے کر جائیں؟ سٹارٹ میں انہوں نے فائنڈنگز دے دی ہیں. سیکشن 2 کے اندر میل وائز انہوں نے فائنڈنگز اپنی دے دی ہیں کہ کس کس قانون کی انہوں نے لگتا ہے کہ انہوں نے پروویژن وائلیٹ کی ہیں. اس کے تحت پرچے بھی ہو سکتے ہیں، اور جو جس طرح ایس سی سی پی وغیرہ شو کاز نوٹس دے دے گی، انویسٹیگیشن کرے گی، انکوائری کر سکتی ہے، اور ایف بی آر بھی اسی سے کرے گی. اٹ ول ٹیک ٹائم. اور ویسے بھی قانون انصاف تو یہی ہے نا کہ آپ پہلے جس کو یہ ایلیگیشنز ہیں ان کو بتائیں، پھر اس کا جواب دیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. وقت تو لگے گا. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پہلے ایک انکوائری تھی، اس کے بعد انکوائری کمیشن بن گیا. اب اس کے اندر انہوں نے پھر ریکمنڈیشن کی ہے کہ یہ آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنا دیں اور نیب کو ریفر کر دیں کہ نیب کے اگر کوئی قابل دخل اندازی نیب ہے تو اس کے لیے بھی وہ عمل اس کے اوپر کر لیں. اچھا ایڈوکیٹ اعجاز صاحب، آپ شوگر انڈسٹری کے بھی وکیل رہ گئے. اب شوگر انڈسٹری میں یا جو بھی اب رپورٹ کی چیزیں ہیں، اب آپ دیکھیں کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. جو انڈسٹری کے لوگ ہیں، جہانگیر خان ترین کہا ہے کہ میں نے شفاف کاروبار کیا ہے، باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کچھ چیز غلط کی نہیں. اب اس کا حل ہے کیا؟ کیونکہ رپورٹ کی جو فائنڈنگز آپ دیکھیں کچھ اور ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں تو وہ تو ڈینائل میں ہے کہ جی ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. دیکھیے اگر اس کو ان ڈیپتھ اسٹڈی کرے، جس طرح میں رات سے دیکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بہت سارے بیان ریکارڈ کیے ہیں، انہوں نے ویڈیو ٹیپ بھی کی ہوگی، انہوں نے کمپیوٹرز اٹھائے ہیں، انہوں نے ان کی ای میلز چیک کی ہیں، لیپ ٹاپ دیکھے ہیں، فرنزک آڈٹ کیا ہے. جس وقت اب یہ اٹ آل ڈیپینڈز اپون کہ گورنمنٹ کس طرح ان کو ریفر کرتی ہے. اف دی گورنمنٹ ریفرز دی میٹر ٹو دا ریسپیکٹیو ایجنسیز along with the findings as well as the record taken in cognizance by this commission, تو پھر تو ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور ہوگا. میرا خیال ہے کہ ایسے بھی ایٹ اسکاٹ فری نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو ضرور اس پہ ہے، اور اس کے اوپر انہیں جواب بھی دینا پڑے گا. آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے سب کے اوپر جنرلائز الزامات تو نہیں لگائے جا سکتے، یہ انہیں اپنا سٹانس دینا پڑے گا، مگر کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اس کے اندر. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بکواس یا بوگس قسم کی انکوائری ہے. اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے، اور ابھی سب کی عوام بھی یہ چاہتی ہے کہ کچھ تو کچھ ہونا چاہیے، لیکن یہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا؟ اور یہ جو اب ہوگا اس کا اگر آپ دیکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں نا، ایک بیسٹ کیس سیناریو، ورسٹ کیس سیناریو. واٹ از دا بیسٹ کیس سیناریو کہ اگر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا اس کا لائے عمل کیا ہوگا بیسٹ کیس سیناریو کا؟ بیسٹ کیس آئیڈیل سیناریو تو یہ ہوگا کہ جیسا معاشرہ ہے ویسے ہی کام چلتا ہے. اس میں ٹوٹل اوور آل یا وہ 2-4 صفحے کی فائنڈنگ این والی بھی پڑھ لیں یا ساری پڑھ لیں. اس میں لکھا ہوا ٹوٹل گورنمنٹ فیلئر آف دا فنکشنز آف دا گورنمنٹ آفیسرز ہے، اور گورنمنٹ کے کوئی بھی ادارہ کوئی اپنا کام نہیں کر. جگہ جگہ انہوں نے ہر جگہ ریپیٹڈلی لکھا ہے کہ ہر ادارہ تقریباً فیل رہا ہے.
وہ کسٹمز ہے, وہ ڈی سی ہے, وہ کیئر کمشنر ہے, کسی کو کچھ نہیں پتا, کوئی مانیٹرنگ نہیں ہے, کسی کے پاس انہوں نے یہ بھی لکھا ہے وسائل نہیں ہے. بیسٹ کیس سینیریو تو یہی ہو سکتا ہے کہ اکاؤنٹ فور کریں, جن کی ڈیوٹی تھی ان کو دیکھیں, اس میں اگر کوئی کمپنی والا آتا ہے کمپنی والے کو بھی دیکھیں, پر بہت زیادہ رسپانسبلٹی آئی فیئر اٹ ول بی لیڈ ڈاؤن آن دی گورنمنٹ فنکشنریز. اچھا جہاں صاحب رپورٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات دوبارہ میں چاہوں گا کہ آئیں, کیونکہ یو آر ون آف دا فیو پیپل جس نے پوری رپورٹ پڑھی ہے. جو عمومی تاثر ہے کہ رپورٹ میں کچھ ہے, کوئی ایسی ٹھوس چیزیں ہیں جہاں سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے, یا کہ بس ٹھیک ہے کہ جو سسٹم تھا وہی اس نے ڈاکومنٹ کیا ہے؟ اچھی ریکمنڈیشنز ہیں, اٹس اے گڈ ایفرٹ. کسی نے یہ تو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کیا کیا اس میں تبدیلی اصلاحات لانی چاہیے, یا کن لوگوں نے, کن ڈپارٹمنٹس نے, کن گورنمنٹ ڈویژنز نے کام نہیں کیا ہے. کوئی انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ تو کر کے دی ہے, پرپوزلز بھی دیے ہیں. I cannot disregard this report absolutely. اچھا ایک ایفرٹ ہے, اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ نہ کچھ تو ایک نکال کے ایک پبلک سے کیا ہے. باقی یہ ہے کہ تھوڑی سی جن کے اوپر ایلیگیشنز ہیں ان کے لیے ٹف ٹائم ہے, کمپنیز کے لیے ٹف ٹائم ہے, بٹ they will have to establish. جہاں صاحب اب رپورٹ کے حوالے سے ہی کہ اگر نیت ٹھیک ہو کہ ہم نے سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے, تو نقطہ آغاز کیا ہے؟ رپورٹ پہ کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کے آپ کے خیال میں کہ فی الفور عمل کرنا چاہیے تاکہ ایک اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہو, تاکہ پوری سسٹم میں ہم بہتری لے کر آئیں؟ It should be started at two ends. دونوں سائڈیں شروع کریں. کمپنیز کو پوچھیں اور کہ انہوں نے اگر ان کے اوپر انہیں شک ہے کچھ, انہیں ان سے پوچھیں کیا ان کے جواب اگر تسلی بخش نہیں ہے تو وہ they will bear the consequences. Largely responsibility تو جو ہے نا واچ ڈاگس کے اوپر ہی آئے گی کہ انہوں نے کیوں نہیں دیکھا, اور دونوں اینڈ سے شروع کرنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اس کے دیر از نو وے آؤٹ ایکسیپٹ دس تھنگ کہ اگر گورنمنٹ نے چیک ہی نہیں کرنا ہے تو پھر تو اسکواڈ فری جائیں گے سارے کے سارے, سارا پھرتے پڑیں گے. جس طرح انہوں نے کہا کہ ڈیلرز ہیں, ڈیلر ایک امینڈمنٹ کر دے گا کہ چینی صرف بیچی جائے گی جو رجسٹرڈ بندہ ہوگا, کافی کچھ ان کا بہتر ہو جائے گا. کافی چیزیں اس میں کرنے والی ہیں دونوں اینڈ سے, مینوفیکچررز کی اینڈ سے اور گورنمنٹ کے اینڈ سے بھی بہت کچھ ہونے والا ہے. زیادہ کچھ آئی وڈ سے کہ گورنمنٹ کے اینڈ سے چیکس اینڈ بیلنسز ہونے چاہیے. اجاز صاحب یہ بات تو ہم نے ایک نقطہ نگاہ سے کری, اب آ جاتے ہیں انڈسٹری کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ انڈسٹری کیا کہتی ہے. انڈسٹری کہتی ہے ہم نے کیا غلط کیا, جو آپ کے جو قوانین ہیں اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں, جو لکونہ سسٹم ہے اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا. کہیں کہ ایکسپورٹس ہیں تو ہم نے تو خود تو ایکسپورٹ نہیں کی, منظوری ہوئی تو ہم نے ایکسپورٹ کی, جو بھی چیز ہے اس کے باقاعدہ اپروولز موجود ہیں اس کے حساب سے ہم نے کیا. تو اور ظاہری بات ہے جو ادارے ہیں وہ بھی ان کو چاہیے تھا کہ وہ کریں انٹروین. تو اب یہ جو انڈسٹری کا جو موقف ہے ان کا, یعنی جو اپنا ڈیفنس انہوں نے لیا ہوا ہے, تو اس کا اور رپورٹ کے حوالے سے اس میں کیا بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کہنا تو ہر ایک کا رائٹ ہے, انلیس وہ کہتے ہیں نا انلیس پروون گلٹی, ایکیوز ہی کر سکتے ہیں. آپ نے اس میں انہوں نے الزامات لگوائے ہیں, اس کا انڈیویجول ملز جواب دیں گی, انڈیویجول ملز پروف کریں گی. اس میں سے اگر کوئی لگتا ہے کہ ایک آدھا تو کوئی ضرور کوئی اکاؤنٹیبل ہے ٹھہرایا جائے گا ہی, بٹ اٹس اے لانگ پروسیس. آئی وڈ سے ہمارے پاس بہت رش ہے کورٹس کے اندر, ججز بڑے تھوڑے ہیں اور اس میں وقت لگے گا. کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جھٹ پٹ میں آپ کو کس کا کوئی ریلیف مل جائے گا یا کچھ آ جائے گا. فٹافٹ کچھ نہیں ہونے والا. بہت شکریہ آپ کا اعجاز اوان صاحب. ایڈوکیٹ اعجاز اوان ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. شوگر انڈسٹری کی جو رپورٹ آئی ہے اس کے جو تفصیلات تھی, جو اس کے مندرجات تھے, رپورٹ کے بارے میں عمومی ہماری بحث بھی ہوئی اعجاز اوان صاحب سے, اور ایک اچھا نقطۂ آغاز ہے. چیزیں آپ سامنے آ گئی ہیں لیکن منطقی انجام تک پہنچانا اس کا بڑا ضروری ہے, کیونکہ ابھی آگے بھی مراحل ہے. اب نیب کی طرف بھی جائے گے, نیب کے کیسز بھی ہوں گے, پھر ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, معاملہ بھی چلے گا, لیکن منطقی انجام پہ پہنچنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس پروگرام کے حصے میں ہم گفتگو کریں گے پرائم منسٹر عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف انڈیا کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا ہے, یعنی جھوٹا آپریشن پاکستان کے خلاف کر کے سارا ملبہ پاکستان پہ ڈالے گا اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے یعنی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا ایک کام کر سکتا ہے. یہ ہندوستان کیوں کرنا چاہ رہا ہے؟ پروگرام کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے. کشمیر میں جو ظلم و ستم ہے اس پہ بھی بات ہوگی, جو ہیجمنسٹک ڈیزائن ہے انڈیا کے, اور افغانستان کی صورتحال, پھر پاکستان کا انٹرنل جو امیج ہے وہ ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ان تمام ایشوز پہ گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے لیفٹیننٹ جنرل اشرف سلیم صاحب. اشرف
अशरफ सलीम साहब फौज में भी आला ओहदों पे फाइज रहे हैं, कमांडर पाकिस्तान एयर डिफेंस भी रह चुके हैं, और इसके बाद यानी सर्विस के बाद ये सफ़ीर भी रह चुके हैं, यानी सफारतकारी में भी इन्होंने लोहा मनवाया। नाइजीरिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जनरल अशरफ, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। जनरल साहब, टू बिगिन विद इंडिया, अगेन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का कहना है कि जो इमिनेंट है, वो कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो कि पहले भी उन्होंने किया था, वो दोबारा भी इसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। ये क्यों भारत ये कर रहा है? लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन भी है, इतने मुश्किल हालात हैं, सारी दुनिया कोविड के खिलाफ जंग में लड़ रही है, पेंडेमिक है, ये इंडिया को क्या सूझी हुई है? जी, आपने ये सवाल किया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार ये दुनिया को वार्निंग दी है, दुनिया को बताया है कि इंडिया जो है वो किसी ना किसी तरीके से दुनिया की तवज्जो अपने अंदरूनी मामलात से हटाकर उसको पाकिस्तान के ऊपर थोपना चाहता है। खास तौर पे ये दुनिया को बताए कि जी पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से सारे मसाइल इंडिया को पेश आ रहे हैं। अभी आपने देखा है कि इवन यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आई है, तो इस तरीके से रिलीजियस फ्रीडम का एक इदारा है अमेरिका में, उसकी एक रिपोर्ट आई है, और बहुत सारे लोगों ने, इवन जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट आई थी, जिसमें इंडिया को कंप्लीटली ब्लेम किया गया है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल पार्टी है बीजेपी और उसकी जो ओरिजिनल, उसकी जो मां है यानी आरएसएस, ये और इनके गुंडे मिलकर वहां पे माइनॉरिटीज को, पर्टिकुलरली मुसलमानों को मार रहे हैं, और उसकी बहुत सारी वीडियोस भी आम हो रही हैं, दुनिया के मीडिया में आ रही हैं, पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया क्या कर रहा है। इसके अलावा आपने एक और चीज देखी है कि कश्मीर में जो आजादी की तहरीक है वो बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, जो कि इंडिया ने वहां पे जुल्म किया है कश्मीर के अंदर, लोग तंग आके पिछले 9-10 महीने से कश्मीरियों को उन्होंने बंद किया हुआ है, वहां के लोग तंग आके मरता क्या ना करता वाली बात है, उन्होंने अभी इंडिया के अगेंस्ट एक स्ट्रगल करने का फैसला किया है और वो कर रहे हैं, और इंडिया की बहुत सारे फौजी मारे गए वहां पे, बड़े कमांडर्स मारे गए। इस सारी चीज को इंडिया से बर्दाश्त करने की बजाय, जो अपने जुल्मों के मुकाबले में उसके साथ जो हो रहा है उसको बर्दाश्त करने की बजाय, वो सारा मलबा पाकिस्तान के ऊपर फेंकना चाहता है। और वो इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, सटली प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है कि जिस तरीके से इंडिया वाले अपने तैयारी में लगे हुए होंगे, जो कुछ कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब वक्ती तौर पे एंड विद इन गुड टाइम वो सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि अगर इंडिया ने ऐसी हरकत की तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में उसका जवाब देगा, और बल्कि उससे बेहतर जवाब देगा। तो इस वजह से ये वार्निंग है, दुनिया को वार्निंग है, इंडिया को वार्निंग है। जनरल साहब, अब ये है ना कि हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं ना कि जो भी उनका प्रेशर आता है इंडिया का इंटरनल होता है, वो फौरन पाकिस्तान की बात कर देते हैं। कोई रेटिंग डाउन होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी का कुछ प्रॉब्लम होता है, फौरन ब्लेम पाकिस्तान में कर लेते हैं। इलेक्शन आते हैं, पाकिस्तान पे इलेक्शन होते हैं। लेकिन ये जो कश्मीर वाला मामला है, पे दर पे जो वो कर रहे हैं कि पहले 5 अगस्त पे उन्होंने 370 एब्रोगेट किया, अभी ये नया डोमिसाइल वाला आ गया, वहाँ पे जो कश्मीरी कमांडर्स हैं अभी 2 शहीद हुए हैं, पहले नेकुकारा थे, उसके बाद दूसरे भी अभी शहीद कर दिए। तो ये जो चीजें हैं ये कब जाकर खत्म होंगी? और क्या पाकिस्तान के उनको क्या डर नहीं है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान वाले करेंगे तो हम फोर्सफुल उनको रिटेलिएशन मिलेगी? बात यह है कि बड़ी अच्छी बात है कि कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल है अभी मेरे ख्याल में अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। आपने देखा कि पहले बुरहान वानी शहीद के बाद से जिस तरीके से मूवमेंट उठी है, फिर रियाज नाइकू वाला शहादत का वाकया हुआ, अभी रिसेंटली जुनेद सहराई की जो शहादत हुई है, ये सारी शहादतें जो हैं, इनफैक्ट यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। जो आज़ादी की रोशनी है कश्मीर में नजर आना शुरू हो गई है, और कश्मीरी नौजवान बहुत बड़ी तादाद में उठ रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इवन इंडिया के अंदर से जो मुसलमान, दलित्स और सिख्स हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो भी जब देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इतना जुल्म हो रहा है, तो ये कोई चीज बाईद अज़ क़यास नहीं है कि वो भी आके कश्मीरियों के साथ मिल जाएं और इंडिया की ऑक्यूपेशन के खिलाफ वहां पे वो कोशिश करें ताकि कश्मीर को फ्रीडम दिलाई जा सके। मेरे ख्याल में इंडिया के अंदर ये बड़े डिसाइसिव बल्कि डिफाइनिंग लम्हात आ रहे हैं, जिसमें कि वहां की माइनॉरिटीज, खास तौर पे मुसलमान जो हैं, जो कि तकरीबन 25 करोड़ मुसलमान हैं,
وہ پھر وہاں کے دلیت جو ہیں، جو تقریباً کافی بڑی تعداد میں کچھ 30 کروڑ کے قریب دلیت ہیں، پھر باقی 2-1 کروڑ کے قریب سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہ سارے لوگ جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا تو انہوں نے فیوچر ہی کوئی نہیں چھوڑا انڈیا کے اندر، تو انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں تو الائن کرنا ہے، اور میرے خیال میں وہ کشمیر کی اسٹرگل کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں گے، بلکہ اپنی وہ ایک اسٹرگل شروع کریں گے. مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ کشمیر جو انڈیا کے ایسٹرن پارٹس ہیں، آسام میں ہیں، پھر وہ 7 سسٹر سٹیٹس ہیں، وہاں پہ بہت جلدی یہ موومنٹ شروع ہونے والی ہیں، اور اس سے پہلے کہ یہ موومنٹ شروع ہوں انڈیا کی پہنچ سے باہر آ جائیں. بہتر یہ ہے کہ انڈیا کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ عقل کے ناخن لے اور جو ان کی مائنورٹیز کا جائز حق ہے ان کو دے. جنرل صاحب یہاں پہ 2 پکچر سامنے آتی ہیں. ایک پکچر ہے جس طرح کل بھی ویڈیو شیئر ہو رہی ہے کہ ایک سڑک کے کنارے ہندوستان میں ایک بندہ بیٹھا ایک جو مردار ہے وہ کھا رہا ہے. دوسری طرف یہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، انٹرنیشنل اپنے ایکسپینشنز کی بات کر رہے ہیں، ہر ملک کے ساتھ مداخلت، ہر ملک کے ساتھ پنگا. نیپال کے ساتھ ابھی انہوں نے کیا، سکم میں چین کے ساتھ ان کے پرابلم چل رہے ہیں، لائن آف کنٹرول میں پاکستان کے ساتھ چل رہے ہیں. یہ سوچ ہے کیا؟ یہ سوچ بیسیکلی ہندوتوا کی سوچ ہے. یہ سوچ بیسیکلی ہندو سپریمیسی کی سوچ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہندو جو ہے، ہندوتوا کی جو فلسفی ہے اس کے لحاظ سے ہندو سب سے سپیریئر ہے. 25 کروڑ مسلمان ہوں، بہت سارے دلیت ہوں، عیسائی ہوں، سکھ ہوں، ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے یہ بات کی نیپال کے والی، نیپال کے علاقے میں جا کے یہ سڑک بنا رہے ہیں. نیپال کیسے برداشت کر سکتا ہے یہ چیز؟ اور میرے خیال میں رائٹلی سو نیپال نے ریٹیلیٹ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سڑک ہم اپنے علاقے سے نہیں بننے دیں گے، اس کو روکیں گے. اور نیپال کو اچھی بات یہ ہے کہ چائنا کی حمایت بھی حاصل ہے. انڈیا کے پرانے ایشوز چلے آ رہے ہیں، لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے اوپر چائنا کے ساتھ ایشوز چلے آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے میرے خیال میں انڈیا کے ذہن میں صرف یہ ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے وہ اپنے آپ کو جو ویسٹ ہے، خاص طور پہ جو اوور آل نئی انٹرنیشنل الائنمنٹس ہو رہی ہیں جس میں امریکہ نئے رول ڈھونڈ رہا ہے، خاص طور پہ انڈو پیسیفک کے ریجن میں، وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو جتنا کلوز کر سکے انڈیا اس طرح کے کانفلکٹ جنریٹ کر کے اپنے آپ کو کلوز کرے امریکہ کے اور باقی یورپین کنٹریز کے جو ان کے الائیز ہیں ان کے ساتھ مل کے یہاں پہ اپنی ہیجمنی قائم کرے. آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے سارک کو بھی چلنے نہیں دیا. سارک جیسی ایک ریجنل آرگنائزیشن جس کا پرپز یہ تھا کہ یہاں کے جو ممالک ہیں، ساؤتھ ایشیا کے جو ممالک، ان کے آپس میں کوآپریشن پروموٹ کیا جائے، لیکن انڈیا نے اس کو بھی زیرو کر دیا. اس کا اجلاس ہی نہیں ہونے دے رہے ہیں. اللہ کے بندو، آپ لوگ کس رستے پہ چل نکلے ہو؟ آپ نے تو اس ریجن کا بلکہ پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کے رستے پہ آپ چل نکلے ہو. آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے مائنورٹیز کے رائٹس کو کیسے دینا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہے. اس کا ریٹرن آپ نے ان کو دیوار سے لگا دیا ہے. جب دیوار سے لگائیں گے تو وہ اٹھ کے آپ کے اگینسٹ لڑیں گے، اور ان کا لڑنا بجا ہے. اور کشمیری اسٹرگل انٹرنیشنلی ریکگنائز اسٹرگل ہے. یو این او کی ریزولوشن ان کی اس حق کو مانتی ہیں. تو انڈیا کو اپنے کیے کے اوپر پچھتانا پڑے گا ایک دن، اور انڈیا میرے خیال میں اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر خود کھود رہا ہے، اپنی تباہی خود آگے لے کے جا رہا ہے. کیونکہ جنرل صاحب کوئی بھی ملک ہے وہ برداشت نہیں کرتا. آپ نے نیپال کی بات کی کہ کمپیریزن تو کوئی نہیں ہے انڈیا کے ساتھ، لیکن اپنی سوورینٹی کے لیے تو ہر ملک ہی بات کرتا ہے. لیکن یہ بھارت کی مداخلت والی اپروچ ہے، یعنی اپنے کہ جس طرح بھوٹان سمجھنا کہ جس طرح بھوٹان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے باقی ممالک کے ساتھ بھی کہ جی ہیجمنی ہو، وہ بات مانے اور اپنی ذیلی اپنا علاقہ سمجھنے والی. یہی اپروچ تھی افغانستان میں. اب افغانستان میں جو نئی امن کی ڈیل ہوئی ہے امریکہ اور افغانستان طالبان کے درمیان، تو انڈیا کی تو پوری پالیسی بیک فائر کر گئی وہاں پہ. اب جو افغانستان امن کو سبوتاژ کرنے کے لیے انڈیا کی جو کوششیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اور پاکستان کے لیے بھی افغان امن از ویری امپورٹنٹ. اس سارے کانٹیکسٹ میں جو انڈیا کا رول ہے اور پاکستان کو سارے صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ابھی انڈیا کا رول افغانستان میں رہا ہی نہیں ہے. خاص طور پہ جب سے یہ یو ایس اے اور طالبان کے درمیان میں یہ معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے تحت یو ایس اے نے اور باقی جو نیٹو فورسز آئی ہوئی ان کے ساتھ افغانستان میں، ان کو انہوں نے لے کر باہر جانا ہے. طالبان کو
کے لیے ضروری تھا معاہدے کے تحت کہ وہ اور افغانستان کے جو باقی پولیٹیکل فورسز ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں انٹرا افغان ڈائلاگ، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرا افغان ڈائلاگ ایک ہونا ہے وہاں. جب یہ ڈائلاگ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں وہاں پہ کوئی ایک پولیٹیکل ارینجمنٹ، ایک نئی پولیٹیکل ارینجمنٹ نکلے گی، جس میں پروبیبلی طالبان ابھی بہت سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے پولیٹیکلی بہت کچھ دیکھا ہے. وہ جو باقی فورسز ہیں افغانستان کی پولیٹیکل فورسز، ان کو بھی اپنے اقتدار میں وہ اکاموڈیٹ کریں گے. لیکن انڈیا کو مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے وہاں سے بیٹھ کے نہ صرف یہ کہ سینٹرل ایشیا میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمارا انفلوئنس جائے، بلکہ انہوں نے وہاں سے بیٹھ کے پاکستان کو ہر لحاظ سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. خاص طور پہ ابھی آپ نے ریسنٹلی بھی دیکھا ہے کہ بلوچستان کے اندر کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں ہمارے کچھ فوج کے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہماری کچھ سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے. اس میں کچھ اور کنٹریز بھی ہیں جو انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں. تو پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان، افغانستان اور باقی اور جو کنٹریز ہیں ان کو یہ بہت صاف لفظوں میں بتائے کہ وہاں سے کسی قسم کی کوئی مداخلت پاکستان میں برداشت نہیں کی جائے گی. ابھی آپ نے ایک اور ریسنٹلی واقعہ سنا ہوگا کہ قندھار کے اندر انہوں نے انڈیا نے ایک یہ بلوچ ڈسیڈنٹس کے لیے بلوچستان سے جو لوگ اپنے یہ پیسے ویسے لے کے گئے ہوئے تھے ان کی ٹریننگ کا اڈا بنایا ہوا تھا. اس کے اوپر اٹیک ہوا، ہمیں نہیں پتا کس نے کیا ہے، لیکن وہ اڈا تباہ ہو گیا. اس طریقے سے میرے خیال میں اور بہت ساری چیزیں افغانستان میں ہوں گی جس میں انڈیا کو جگہ نہیں ملے گی وہاں پہ رہنے کی. ہاں، ایک ہی طریقہ ہے، یا تو وہ ریکنسائل کرے، پراپرلی معاہدہ کرے طالبان کے ساتھ اور وہاں سے اپنی مداخلت افغانستان سے ختم کرے، یا پھر دوسرا طریقہ یہی ہے جس کی ایک مثال آپ نے ابھی میں نے قندھار والی دی ہے کہ انہوں نے جو بلوچ ڈسیڈنٹس کے ٹریننگ کے لیے ایک اڈا قائم کیا ہوا تھا، جس طرح اس کو تباہ کیا گیا ہے، اس طرح میرے خیال میں باقی بھی افغانستان میں انڈیا کی کوئی جگہ نہیں بچے گی. تو پاکستان کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افغانستان والے خود ہی کر لیں گے انڈیا کا وہاں پہ بندوبست. جی، اور لوکلی ان کا ہو جائے گا. لیکن اب تھوڑی سی جنرل صاحب گھر کی بات بھی کرتے ہیں. دیکھیں، آج سے 15-20 سال پہلے پاکستان کی جو گھر کی صورتحال جیسی بھی تھی، کم از کم انڈین میڈیا پہ آ کر باتیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی. ہماری فالٹ لائنز کو بہت زیادہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اس پہ ظاہری بات ہے کلبھوشن یادو بھی ہم نے پکڑا، اپنے بلوچستان کا آپ نے بھی ذکر کیا. بھارت تو کھلم کھلا مداخلت کی بات کر رہا ہے. اسی طرح گلگت بلتستان کی بھی بات کرتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے، ان کا پرائم منسٹر مودی کہتے ہیں. تو یہ جو اتنی سپیس ہم نے دے دی ہے انڈیا کو، یہ کیسے ہم واپس لیں گے؟ کیونکہ اپنے وہ موسم میں کشمیر کی صورتحال، آزاد کشمیر کی صورتحال اب وہ بتا رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ کچھ ہماری بھی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اتنا ان کو موقع دے دیا ہے. وہ چاہیں تو اسلام آباد کا بھی موسم بتانا شروع ہو جائیں، ان کو کوئی روک تو نہیں سکتا ہے نا. انہوں نے گلگت بلتستان کا موسم بتانا، وہ ان کی مرضی ہے بھائی، دیتے رہیں موسم، پوری دنیا کا موسم دیں، لندن کا دیں، نیو یارک کا دیں، اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. اس میں سپیس کی بات نہیں ہے، یہ ان کا ایک سائیکولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے. ہمیں اس سے زیادہ متاثر ہونے کی نہیں ضرورت ہے. ہم بھی بلکہ پورے ریجن کا موسم دیں، ہم بھی سری نگر کا موسم بھی دے رہے ہیں، بارامولہ کا موسم بھی دے رہے ہیں، میرے خیال میں جموں کا موسم بھی ہمیں دینا چاہیے. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی بہت زیادہ سپیس کی بات نہیں ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے گلگت بلتستان ایک ریالٹی ہے، ایک فیکٹ ہے. پاکستان کا آلموسٹ وہ 5واں صوبہ ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہیں. گلگت بلتستان کے لوگ بالکل پاکستان کے ساتھ ہیں. انہوں نے بلکہ لڑائی لڑ کے انڈیا سے آزادی لی، مہاراجہ سے اس وقت کی آزادی لی، اور اس وقت سے وہ پاکستان کا حصہ ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے. میرا خیال میں الٹیمیٹلی شاید وہ پاکستان کا 5واں صوبہ ریکگنائز ہو، تو وہ ہمیں اتنا پرابلم نہیں ہے اس کا. ابھی انہوں نے بڑی کوشش کی، خاص طور پہ دامیر بھاشا ڈیم کے حوالے سے انڈیا نے بڑی ہیو اینڈ کرائی ریز کی کہ یہ تو ڈسپیوٹڈ ایریا ہے، لیکن وہ بھی ہم لوگوں نے کر دیا. بہت شکریہ آپ کا جنرل اشرف سلیم. ہم گفتگو کر رہے تھے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اشرف سلیم صاحب سے. ان کا کہنا ہے کہ جو پرابلمز ہیں وہ بھی ایڈریس کرنے ہیں اور پاکستان کو ایک مربوط لائحہ کے ساتھ ان چیزوں کو کرنا ہے. بھارت اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے اور وہ غلط پے در پہ غلطیوں پہ غلطی کر رہا ہے، تو پاکستان کو اس کا بھی دیکھنا ہے اور ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی باور کروانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن گھر کی حالت بھی ہم نے بہتر کرنی ہے، چیزیں بہتر ہوں اور ایک اچھی ایک کوہیسو اسٹریٹجی ہو جس سے ہم نے جواب دینا ہے.
یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. ایک افسوسناک خبر بھی تھی کہ پی آئی اے کا جو طیارے کو جو حادثہ ہوا, جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا, اس کے ساتھ بھی 2 دن کے بعد اب عید کی بھی آمد ہے. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.